حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سیدنا موسیٰ بن عمران علیہ السلام ایک دن ایک رستے سے گزر رہے تھے، اپنے ہی خیال میں جا رہے تھے کہ اللہ پاک جل شانہ کی طرف سے ندا ہوئی، اے موسیٰ۔ انہوں نے جب یہ آواز سنی تو دائیں بائیں دیکھا، کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ پھر آگے چل پڑے، پھر آواز آتی ہے اے موسیٰ۔ پھر انہوں نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی نظر نہ آیا، تو کہتے ہیں کہ وہ خوف زدہ ہو گئے، ان کا بدن جو ہے وہ لرزنے لگا۔ جب یہ کیفیت ہوئی تو پھر تیسری آواز آئی، اے موسیٰ بن عمران، انا اللہ، میں اللہ ہوں، میں تیرا رب ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں نہایت مہربان رحمت والا ہوں۔ تو انہوں نے کہا اے میرے رب عز و جل، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، اور یہ کہتے ہوئے سجدے میں گر گئے۔ اللہ پاک جل شانہ کی حمد و ثنا بیان کی، اللہ پاک کی پاکی بولی۔ اللہ پاک جل شانہ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ بن عمران، اپنا سر اٹھاؤ، ذرا اٹھ کے بیٹھو اور میری بات کو توجہ سے سنو۔ انہوں نے جب اپنا سر اٹھا لیا تو اللہ پاک جل شانہ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ، اگر تم چاہتے ہو کہ قیامت کے روز میرے عرش کے سائے میں رہو، کہ اس دن میرے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، تو اے موسیٰ یتیموں کے لیے مہربان باپ کی طرح ہو جاؤ، اور بیواؤں کے لیے شفیق اور مہربان شوہر کی طرح ہو جاؤ۔ اے موسیٰ بن عمران، رحم کرو، تم پر رحم کیا جائے گا۔ اے موسیٰ بن عمران، تم جیسا کرو گے ویسا ہی پاؤ گے۔ اے موسیٰ بن عمران، بنی اسرائیل سے کہہ دو جو مجھ سے اس حال میں ملے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منکر ہو تو میں اس کو آگ میں ڈال دوں گا، اگرچہ وہ میرے دوست ابراہیم اور میرے کلیم موسیٰ ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ اکبر! اتنا رحیم و کریم رب ہے کہ جس کی رحمت کی وسعت کا اندازہ نہیں ہے، جس کی رحمت کے دریا کا، رحمت کے سمندر کا دوسرا کنارہ ہی نہیں ہے، وہ رب عز و جل ارشاد فرما رہا ہے بنی اسرائیل سے کہہ دو اگر اس حال میں مجھ سے ملے، یعنی مرنے کے بعد قیامت کے روز میرے سامنے ہوئے اور ان میں سے کوئی محمد کا منکر ہوگا تو میں اس کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ جب یہ نام سنا تو حضرت سیدنا موسیٰ رضی علیہ السلام عرض کرتے ہیں مالک یہ محمد کون ہے؟ اللہ اکبر! تو رب کریم جل شانہ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ، مجھے میری عزت و جلال کی قسم، میں نے مخلوق میں ایسا کسی کو نہیں بنایا جو میری بارگاہ میں ان سے زیادہ معظم و مکرم ہو۔ میں نے آسمان، زمین، سورج، چاند، ہر ایک چیز کی پیدائش سے ہزارہ سال پہلے عرش میں ان کا نام اپنے نام کے ساتھ لکھا، اور میری عزت و جلال کی قسم بے شک جنت میری تمام مخلوق پر اس وقت تک حرام ہے جب تک اس میں محمد اور ان کی امت داخل نہ ہو جائے۔ یہ امت مصطفیٰ پر اللہ جل شانہ کی رحمت ہے، اللہ پاک جل شانہ کی بڑی عنایت ہے۔ فرمایا کہ اس وقت تک کوئی بندہ مومن، اور یہ یاد رکھیے کہ جنت میں بندہ مومن ہی داخل ہو سکتا ہے، وہ اس امت کا ہو یا پچھلی امت کا ہو، اگر مومن ہوگا اللہ جل شانہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والا اور نبیوں کی رسالت و نبوت کا اقرار کرنے والا ہوگا تبھی جنت میں جائے گا۔ اور سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جائیں گے، اور اس کے بعد آقا کریم علیہ السلام کی امت جائے گی۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام جنتی، جتنے بھی جنتی ہوں گے پچھلی ساری امتوں کے، وہ آدھے ہوں گے اور آدھے میرے امتی ہوں گے، اور یوں مطلب کہ آدھے آدھے حساب سے یہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اور یہ سب کچھ رب کی رحمت کا انعام ہے۔
تو موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں اے مالک الملک، یہ محمد کی امت کون سے لوگ ہیں، کیسے لوگ ہیں، ان کی کیا کیسی خاصیت ہے کہ ان کو ہم سے پہلے جنت میں داخلہ مل جائے گا، تمام امتوں سے پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے؟ تو اللہ پاک جل شانہ نے نشانیاں امت مصطفیٰ کی کیا بتائی ہیں، یہ ذرا توجہ سے سننے والی ہیں۔ یہ توجہ سے اگر سنیں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا کہ کیا یہ نشانیاں ہمارے اندر موجود ہیں، کیا ہم جنت میں جانے کے لائق ہو چکے ہیں؟ تو اللہ پاک جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، ان کی امت بہت زیادہ حمد کرنے والی ہے، بہت زیادہ حمد کرنے والی ہے۔ یہ بلندی پر چڑھتی ہے، اللہ کا ذکر کرتی ہے، یہ بلندی سے نیچے اترتی ہے، اللہ کا ذکر کرتی ہے، اور ہر وقت جو ہے یہ حمد کرتی رہتی ہے، اسی پر کمر بستہ رہتی ہے۔ اور فرمایا کہ یہ اپنے کناروں کو پاک رکھے گی، یعنی کہ صبح اس حال میں کرے گی کہ گناہ گار نہ ہوں، اور شام اس حال میں کریں گے کہ گناہ سے بچے ہوں۔ اور میں اس سے اگر یہ مراد لوں کہ اللہ پاک گویا کہ یہ فرما رہا ہے کہ وہ روزہ رکھنے والے ہوں گے، صبح سحری کریں گے میری حمد کے ساتھ، سارا دن بھوکے رہیں گے، پیاسے رہیں گے، گناہوں سے بچیں گے۔ یہ صبح کا کنارہ ہے اور پھر مغرب کا ایک کنارہ ہے، صبح کے کنارے کو بھی پاک رکھیں گے، شام کے کنارے کو بھی پاک رکھیں گے۔ اللہ اکبر، یہ امت مصطفیٰ کی خاصیت بتائی جا رہی ہے۔ اور فرمایا رات میں کنارہ کش ہو کر عبادت کرے گی، امت مصطفیٰ رات میں کنارہ کش ہو کر عبادت کرے گی، اور کیوں نہ کرے گی؟ ہاں ایسا ہے، یہ امت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی خاصیت ہے، یہ خاصہ ہے کہ یہ تنہائی میں عبادت کرنا پسند کرتی ہے۔ کبھی یہ نماز عشاء پڑھتی ہے، کبھی جناب تراویح کی نماز ہو رہی ہے، کبھی تہجد کے لیے کوشش کی جا رہی ہے، کبھی رات کے نوافل پڑھ رہی ہے۔ یہ امت ایسی ہے، اللہ پاک ایسے اس کی شان بیان فرما رہا ہے، اور فرمایا میں ان کی قلیل عبادت کو قبول کروں گا، تھوڑی عبادت کریں گے میں قبول کر لوں گا، اور کلمہ حق لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے کی وجہ سے ان کو میں جنت میں داخل فرما دوں گا۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں اے اللہ، اتنی بابرکت امت ہے، مجھے اس امت کا نبی بنا دے۔ تو رب کائنات جل والا نے ارشاد فرمایا نہیں موسیٰ، ان کا نبی تو انہی میں سے ہوگا، یہ تو محمد احمد کی شان ہے، یہ امت انہی کی ہے۔ تو آخر پہ پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پتہ کیا گزارش کی؟ عرض کرتے ہیں مالک الملک، اگر ایسا نہیں ہو سکتا کہ مجھے وہ امت نہیں مل سکتی تو پھر مجھے اس نبی کا امتی بنا دے۔ خالق کائنات نے فرمایا نہیں موسیٰ، تو پہلے ہے، وہ بعد میں آنے والے ہیں، لیکن گھبرا نہیں، ان قریب میں تم سب کو راحت والے گھر میں، جنت میں، عظمت والے گھر میں جمع کر دوں گا۔ یہ ہے رب عز و جل کی رحمت امت مصطفیٰ کے لیے۔